حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام خدا کے پیغمبر اور اس کے قریبی بندے تھے۔ ان کے بلند رتبے اور درجے کو بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دھیرے دھیرے مصر میں پھر کفر اور گمراہی نے سر اٹھایا، اور جو بھلائیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے وہاں پھیلی تھیں بے دبنی لگیں۔ وہاں کے ظالم بادشاہ قابوس نے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے کڑی محنت لیتا تھا۔ بنی اسرائیل بڑی تکلیف اور مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ قابوس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی ملک کا بادشاہ ہوا، فرعون اس کا لقب تھا۔ یہ نہایت بد نصیب بادشاہ تھا اور تمام فرعونیوں میں سے سب سے بڑھ کر ظالم تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے کڑی محنتوں کا کام لیتا اور کمزوروں اور عورتوں پر بھی خراج مقرر کرتا تھا۔ اس نے اپنے ابتدائی دور حکومت میں لوگوں میں بت پرستی کو رواج دیا، اور جب اس کی سلطنت محکم ہو گئی تو وہ گویا ملک پر خدا بن بیٹھا۔ اس کا دعویٰ تھا، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا بند۔ بنی اسرائیل سے اس نے کہا، اگر تم میری بندگی نہیں کرتے تو میں تمہیں کبھی تکلیفوں سے آزاد نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں بلکہ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ سزائیں دوں گا۔ بنی اسرائیل نے بت پوجنے اور اس کو خداوند ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ فرعون کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ فرعون نے جوانوں سے پہاڑ کے پتھر منگوائے اور حکم دیا کہ محل تعمیر کیا جائے۔ ضعیفوں اور کمزوروں پر لازم کر دیا کہ وہ دن بھر مزدوری کریں اور سورج چھپنے سے پہلے مزدوری کی اجرت خزانے میں داخل کریں۔ اس میں اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو وہ اس کے گلے میں توق ڈال دیتا۔ اسی طرح وہ بنی اسرائیل کو ستاتا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو ذلیل کرتا رہا۔ فرعون اسی طرح ظلم کے کاموں میں لگا رہا کہ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ شام کے ملک کی طرف سے پیدا ہوئی اور اس نے قبطیوں کے تمام قلعے اور حویلیاں جلا دیں، یہاں تک کہ شہر اور گاؤں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ اس خواب نے کپا دیا۔ اس نے کہانیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا۔ ان لوگوں نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو قبطیوں کی سلطنت کی بنیاد اکھیڑ کر رکھ دے گا۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی نگرانی کی جائے اور ان کے یہاں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس طرح 5 سال تک یہ ظلم ہوتا رہا اور بنی اسرائیل کے ہزاروں لڑکے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی درمیان بنی اسرائیل میں پلیگ کی بیماری پیدا ہوئی اور بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی مر گئے۔ قبطیوں نے فرعون سے جا کر فریاد کی کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کے لڑکے قتل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہم تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے حکم میں ترمیم کی، 1 سال تک کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال سے زیادہ عمر والوں کو باقی رکھا جائے۔ خدا کی مرضی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کے سال پیدا ہوئے اور ہارون علیہ السلام کی پیدائش معافی کے سال ہوئی۔ ایک روز نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے آج کی رات ہی وہ رات ہے کہ تمہارا دشمن اپنی ماں کے شکم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے تمام مرد آج شہر کے باہر جمع ہوں، بادشاہ ان کے قصور معاف کرے گا، ان پر بہت مہربانی فرمائے گا۔ بنی اسرائیل بڑی خوشی سے باہر نکل آئے۔ فرعون خود شہر میں رہا۔ عمران جو فرعون کے بڑے مقرب تھا انہیں اپنے ساتھ رکھا اور عمران کو محل کی نگرانی کا کام سونپا۔ رات کی تاریکی میں شہر کی عورتیں فرعون کے محل کو دیکھنے اور اس کے گرد گھومنے پھرنے آئیں۔ اتفاق سے ان عورتوں میں عمران کی بیوی بھی شامل تھی۔ عمران نے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا۔ ایک روایت ہے کہ جو پیغمبر باپ کی پشت سے جدا ہوتا ہے اس کا ستارہ اسی رات آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔ نجومیوں نے جو اس ستارے کو دیکھا تو اس میدان میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگ جمع تھے شور مچانا شروع کیا۔ شور کی آواز فرعون کے کان تک پہنچی اور اس کے دل میں ایک رعب اور ہیبت طاری ہوئی۔ وہ محل کے دروازے پر آیا اور عمران سے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ عمران نے کہا، میرا گمان ہے کہ جو مہربانی آپ نے بنی اسرائیل کے اوپر کی ہے اس سے بے خوش ہو کر خوشی میں شور مچا رہے ہیں۔ یہ سن کر فرعون گھر میں لوٹ گیا لیکن خوف کے مارے اسے نیند نہ آئی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی تو حمل کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی، جس کی وجہ سے حمل کی خبر کسی کو نہ ہو سکے اور کوئی دائی بھی ان پر مقرر نہ ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے کہ کہیں وہ بیٹے کو مروا نہ ڈالے ایک صندوق بنایا اور اس میں روئی بچھائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا کر انہیں اسی صندوق میں لٹا دیا اور صندوق کو دریائے نیل میں تیرا دیا۔ فرعون کی بیٹی کو کوڑ کی بیماری تھی، سارے طبیب اس کا علاج کر کے ہار گئے تھے اور کہا تھا کہ اس کی تندرستی ایک جانور کے منہ کے لعاب سے ہوگی جو تمہارے زمانے میں دریا سے نکلے گا۔ صندوق دریا میں تیرتا رہا اور تیرتے تیرتے وہ فرعون کے محل کے قریب درختوں کے درمیان پہنچ گیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا اور اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ ان کی زبان میں پانی اور درخت کو کہتے ہیں۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون اس کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈال دی اور اس نے اسے اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ آسیہ نے دائیوں کو بلایا کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، میں ایک عورت کو بلاتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پی سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو طلب کیا گیا، بچہ رغبت سے دودھ پینے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا گیا اور بچے کو دودھ پلانے کی مزدوری مقرر کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ ہفتے میں ایک بار وہ ضرور اسے شاہی محل میں لایا کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو ایک دن آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حکم دے دیا کہ بچے کو قتل کر دیا جائے۔ بی بی آسیہ نے کہا، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی حرکتوں کو عقل کی ترازو میں تولنا کہاں کی دانائی ہے۔ بچے نے جان بوجھ کر آپ کے بال نہیں کھینچے ہیں۔ آزمائش کے لیے 2 تشت لائے گئے، ایک میں یاقوت رکھا گیا اور ایک میں انگارے۔ دونوں تشت بچے کے آگے رکھ دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن حضرت جبریل امین نے ان کا ہاتھ دوسرے پشت کی طرف پھیر دیا۔ انہوں نے انگارہ ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی۔ فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بچہ پھر دائی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی اور ان کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی نوجوانی کو پہنچے، جس وقت وہ عمدہ لباس پہن کر اور سوار ہو کر نکلتے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ شہزادہ اور فرعون کا بیٹا ہے۔